بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیم، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو۔ آج ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، انسان کی گفتگو کا حسن اس کے الفاظ کے درست ادا کرنے میں ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنا جان جائیں۔ آج میں الفاظ کی ایک فہرست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کو ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ان الفاظ کا درست تلفظ کیا ہے۔ یقین جانیے، اگر آپ کم از کم ان ہی چند الفاظ کا تلفظ درست کر لیں تو ہماری گفتگو بہت اچھی ہو جائے گی، ہمارا طرز تکلم بہت اچھا ہو جائے گا، ہمارے تلفظ درست ہو جائیں گے۔ اور یہ عام سے الفاظ ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا، اور یہ ہر وقت ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، یہ الفاظ بولتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے۔ تو ذرا آئیے ان الفاظ کی فہرست دیکھتے ہیں۔ اگر ہم ان الفاظ کا تلفظ درست کرنے کا طریقہ جان جائے تو یقین جانیے کہ آپ کے بہت سارے، کم از کم 125 سے لے کے 150 تک کے الفاظ جو لغت کے اندر موجود ہیں وہ آپ کے درست ہو جائیں گے۔ آئیے ان الفاظ کی فہرست پہ ذرا غور کریں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم روزانہ بولتے ہیں، بولتے ہوئے ان میں سے کوئی نہ کوئی لفظ غلط کر جاتے ہیں، ہمیں قاعدے کا نہیں پتا۔ آئیے دلچسپ انداز کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں ان الفاظ کا تلفظ۔ مثلا پہلا لفظ ہے، ہم اس کو ابتدا یا ابتدا دونوں طرح جو پڑھتے ہیں، میں ابھی ٹھیک کروانے کی طرف نہیں جا رہا، ابھی جیسے پڑھتے ہیں وہ میں بول رہا ہوں۔ ابتدا بھی پڑھ جاتے ہیں، ابتدا بھی پڑھ جاتے ہیں، اسی طرح اجتماع بھی پڑھ جاتے ہیں اور اجتماع بھی پڑھ جاتے ہیں۔ احتساب یا احتساب دونوں طرح پڑھ لیتے ہیں۔ احتیاط یا احتیاط تے کے اوپر زبر بھی پڑھ جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ صرف چند نمونے کے طور پہ الفاظ ہیں، یہ میں نے یہاں پہ یہ 42 الفاظ ہیں، اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ 130 125 سے لے کے غالباً 150 تک کے قریب الفاظ اب ذرا الفاظ پہ غور کریں، ان الفاظ کے ہجوں پہ غور کریں۔ ہر لفظ کے شروع میں، جیسے یہ ہر لفظ کے شروع میں الف ہے، اور اس کا تیسرا حرف جو ہے وہ تے والا ہے۔ اب غور کریں سارے الفاظ کے اوپر، ہر لفظ کے شروع میں الف ہے اور اس کا تیسرا حرف تے والا ہے۔ تو جب بھی آپ کے سامنے اس قسم کا کوئی لفظ آئے کہ جس میں پہلا حرف الف ہو اور تیسرا حرف تے ہو، تو کیا کرنا ہے؟ آنکھیں بند کر کے الف کے نیچے بھی زیر لگا دیں، اور تیسرا جو تے آ رہا ہے اس کے نیچے بھی زیر لگا دیں، تو آپ کے سارے تلفظ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں مثلا اس کو کیا پڑھیں گے؟ استعمال نہیں پڑھنا، اور 90% لوگ اس کو استعمال پڑھتے ہیں، تے کے اوپر زبر پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے اسی طرح ہیں۔ استطاعت، اس تے کے اوپر زبر نہیں پڑھیں گے، استطاعت۔ اسی طرح دیکھیں اشتہار، تو اصول کیا بنا لینا ہے آپ نے؟ آپ بس اتنا سا یاد رکھ لیں کہ شروع میں الف آئے اور تیسرے نمبر پہ تے ہو تو الف کے نیچے بھی زیر لگا دیں اور تے کے نیچے بھی زیر لگا دیں۔ یہیں پہ آگے ہماری غلطی ہوتی ہے، جو تے والا حرف ہے اسی کے اوپر آ کے ہماری غلطی ہوتی ہے، تو یہ آپ کے سارے تلفظ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے ابھی پڑھ دی، جیسے دیکھیں اجتناب، کیا پڑھیں گے؟ اجتناب۔ احتیاط، تے کے اوپر زبر نہیں پڑھیں گے۔ ارتقا، تے کے نیچے زیر پڑھیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے لفظ آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، تو ان سوالوں کا جواب بھی میں آگے جا کے ابھی دیتا ہوں، کہ صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ شروع میں الف آ جائے اور تیسرے نمبر پہ تے آ جائے تو آپ نے الف کے نیچے بھی زیر لگانی ہے اور تے کے نیچے بھی زیر لگانی ہے، تو آپ کے تمام الفاظ اس کیٹیگری کے جو ہوں گے وہ سارے کے سارے ان کا تلفظ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ذرا ان الفاظ پہ غور کریں، یہ بھی اسی کیٹیگری کے الفاظ ہیں لیکن ان کا تلفظ تبدیل ہے۔ مثلا دیکھیں، یہ اس میں بھی شروع میں الف ہے اور تیسرا نمبر پہ تے ہے، آگے الف اور تیسرا تے، یہ سب الفاظ میں اسی طرح ہے، لیکن یہ ان کا تلفظ اس اصول کے مطابق نہیں ہوگا۔ ان کا تلفظ آپ الگ سے، یہ 4 حروف ہیں، ابتر، الف کے اوپر بھی زبر اور تے کے اوپر بھی زبر، اسی طرح اختر، الف کے اوپر زبر اور تے کے اوپر بھی زبر، استوار، اس میں بھی تے کے اوپر زبر، اور استغفر اللہ، عربی کا لفظ ہے، تے کے اوپر زبر ہے اور الف کے اوپر بھی زبر ہے۔ میں نے 2-3 طرح کی لغات کا مشاہدہ کیا ہے اس میں، اور ان میں مجھے یہ صرف 4 الفاظ نظر آئے اب تک، تو ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ لفظ میری نظر سے رہ گیا ہو۔ یہ نیچے والے الفاظ دیکھیں آپ، کہ ان میں
الف کے نیچے زیر اور تے کے اوپر زبر اور زیر دونوں طرح ٹھیک ہے. تے کے اوپر زبر بھی ہے اور تے کے نیچے زیر بھی ہے. الف کے نیچے زیر اور تے کے نیچے زیر اور زبر دونوں طرح ٹھیک ہے. استراحت یا استراحت، استحقاق یا استحقاق، تے کے اوپر زبر بھی ہے اور تے کے نیچے زیر بھی ہے. یعنی یہ الفاظ، تین الفاظ آپ دونوں طرح ان کو پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح ان کا تلفظ ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ اصول اپنا لیں اس کیٹیگری کے الفاظ میں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے تمام الفاظ ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم روزانہ بولتے ہیں اور روزانہ ہمارے لکھنے میں بھی آتے ہیں، بولنے میں آتے ہیں، ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں یہ الفاظ. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید نئے الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ.